بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ساجد گوندل، آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج 15 جولائی ہے سال 2022۔ بڑی افسوسناک خبر ہے، اینکر اور سینئر صحافی عمران ریاض خان کو زہر دیے جانے کی خبروں کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ہنگامی طور پر وہ صبح سویرے دبئی کیوں روانہ ہو رہے تھے، اس کے پیچھے اصل مقصد کیا تھا اور ایئرپورٹ پر کس جواز کے تحت ان کو روکا گیا، دوران حراست ان کو کھانا پینا کون مہیا کرتا رہا، عمران ریاض کا اگلا لایا عمل کیا ہوگا، اس حوالے سے عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ لیکن شروع میں آپ کو بتا دوں کہ عمران ریاض خان جس طریقے سے اپنے پاکستان کے کاز پر ڈٹا ہوا ہے، اس کو کوئی بھی سرنڈر نہیں کر سکتا، اس کو وہ بیک فٹ پر نہیں لے جایا جا سکتا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سندھ کے اندر جو ایک آگ لگی ہے وہ مزید پورے سندھ کے اندر پھیل رہی ہے۔ پشتون اور سندھی آپس کے اندر ایک دوسرے پر تشدد کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس پورے معاملے کے اندر رینجر اور جو پولیس ہے سندھ کی، اس کا جو کردار ہے اس پر بڑے سوالات اٹھے ہیں اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تماشا دیکھتے رہے ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا، بہت سارا نقصان اس سے بچا جا سکتا تھا۔ اور جب اس طرح پاکستان کا ایک طرف ماحول ہو، پھر امپورٹڈ حکومت کے اندر تقریباً چور ڈاکو بدماش قسم کے لوگ وہ مختلف عہدوں پر براجمان ہوں، اور پھر پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات کے اندر بجائے اس کے کہ یہ شفاف الیکشن ہوں، صرف یہ سوچا جا رہا ہو کہ دھاندلی سے کیسے بچ سکتے ہیں، تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑی قومی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو کنارے لگانے کی جو کوششیں ہیں، ان کے اندر اگر مزید یہ کوششیں کی گئی تو یہ بالکل کامیاب تو نہیں ہوگی، لیکن پاکستان کا بعض لوگ شاید نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر آئیے، ایک طرف منی لانڈرنگ والے چور ڈاکو وہ لوگ یہاں پر ہم نے دیکھا ہے جس طرح نواز شریف کو فرار کروایا گیا، پلیٹلیٹس ان کے گر رہے تھے، شریف خاندان کے لیے جھوٹ بولنا وہ معمولی چیز ہے۔ اسی طرح بابر غوری ابھی 2-4 دن پہلے آیا، یہاں پر وہ ڈرائی کلین سے اس کو صاف کیا گیا، اس کے تمام قتل، اقدام قتل، دہشت گردی، بتا خوری اور اشتعال انگیز تقریر والے تمام کیسز ختم ہوئے اور ڈرائی کلین ہو کر NRO2+ لے کر اب وہ دبئی جا چکا ہے۔ اور یہاں پر ایک محب وطن اینکر عمران ریاض خان ہے جو سینئر صحافی ہیں، صرف یہ ہے کہ وہ سوال اٹھاتا ہے کہ یہ جو سوغات، یہ جو چوں چوں کا مربع اکٹھا کیا گیا ہے جس کے اندر تمام جو کرمنل لوگ ہیں وہ تقریباً بھرتی کر کے پاکستانی قوم کو ان کی اوقات بتائی گئی ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ اور یہ تقریباً کروڑوں عوام یہی سوال کر رہی ہے جس کے اندر وہ کنفیوز ہیں، لیکن ان پر 16 FIR ان کا اندراج ہوا اور ہم نے دیکھا پھر اٹک سے راولپنڈی، پہلے اسلام آباد اور پھر چکوال، 2 مرتبہ وہ وہاں پر گئے، میں بھی دونوں مرتبہ چکوال کے اندر موجود تھا، پھر ان کے قریبی لوگوں سے جو بات چیت ہوئی۔ اب جو ان کی صحت ہے، اگر میں 2 دن پہلے آپ کو بتاؤں تو چکوال کے اندر جب ہم موجود تھے تقریباً 3-4 گھنٹے وہاں پر اکٹھے رہے عدالت کے اندر، تو ایک تو وہاں ان کی آنکھوں کے گرد وہ ہلکے بہت بن چکے تھے، ان کی جو طبیعت ہے وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ بتانے کی کوشش کریں کہ بالکل وہ ٹھیک ہے تاکہ ان کے جو مداح ہیں وہ کسی طریقے سے مایوس اور پریشان نہ ہوں، لیکن ان کی صحت کافی حد تک گرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ لیکن وہ روٹین کے مطابق چونکہ گپ شپ کر رہے تھے اور آگے بڑھ رہے تھے، اور ہم بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید کچھ ان کو جگایا گیا ہے، نیند کا مسئلہ ہے، اس لیے یہ ان کی جو صحت ہے وہ گری ہوئی محسوس ہو رہی ہے، چند دن کے اندر ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن اب جو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر 18 FIRs کاٹی گئیں، پھر چکوال کے اندر، اٹک کے اندر اور لاہور کی جوڈیشل مجسٹریٹ کی جو FIR ہے وہاں سے ڈسچارج ہوئے، ان پر جو الزام ہے کہ وہ ریاست مخالف بات کر رہے ہیں، آرمی کے خلاف بات کر رہے ہیں، وہ ثابت نہیں ہوئی، تو اب کویشمنٹ ریٹس وہ دائر کی گئی اور درخواست ضمانت پر 19 جولائی کو، یاد رکھیں، لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی عدالت کے اندر یہ 19 جولائی کو ان کی جو ضمانت ہے وہ ایکسٹینڈ ہوگی، وہ ختم ہوگی، اس پر بحث ہے، اور جو تمام FIRs ہیں وہ اکٹھی کر کے پنجاب حکومت نے اس پر ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی وساطت سے یہ جواب جمع کروانا ہے کہ بھائی یہ ساری FIRs اکٹھی ہے، اب بتاؤ آپ نے گرفتار کیا،
کیا الزام ہے، کچھ ثابت کرو تاکہ آگے انویسٹیگیشن کرنی ہے، آپ کو کسٹڈی دینی ہے یا نہیں دینی۔ اب یہاں پر جو ہے ان کی صحت گر گئی، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو وہاں پر بھی یہ مجھے بتایا گیا ایک شخص کی طرف سے کہ حساس جو ہے وہ شخصیت موجود تھے چکوال کے اندر بھی، اور وہاں پر جو ہے یہ بتایا گیا کہ عمران ریاض جو ہے ان کی جو یعنی صحت ہے وہ چونکہ مسلسل گر رہی تھی، اور کچھ لوگ صحت کے حوالے سے معلومات لے رہے تھے۔ میں نے ان کے قریبی جو ذرائع ہیں ان سے بات کی تو پتا چلا کہ اس پر خود بھی ان کا تھوڑا وہ بندہ ہوتا ہے، پہلے سمجھتا ہے شاید ہلکا سا بخار ہے، معاملہ کیا ہے، لیکن گزشتہ رات کو جب میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ صاحب کی ایک ٹویٹ آئی جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ عمران ریاض خان کو آج اپنے طبی معائنے کے بعد فوری طور پر لیب ٹیسٹ کروانے کے لیے دبئی روانہ، ریٹرن ٹکٹ لیے روانہ ہونا تھا، جس کے لیے اپوائنٹمنٹ بڑی مشکل سے فوری حاصل کی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ پر نام واچ لسٹ میں نام ہونے کی بنیاد پر روکا گیا، مزید حالت بگڑنے کی ذمہ داری ابھی بھی آپ کی ہوگی۔ رات کو انہوں نے جو، یہ تو صبح کا ٹویٹ ہے، لیکن رات کو جو انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح کے خدشات جو ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں اور یہاں کے جو ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، اگر بات ایسی ہی ہوئی تو پھر آپ کو یہ عوام نہیں چھوڑے گی۔ اب یہ جب بات ہوئی تو اس کے بعد شکوک و شبہات بڑے، پھر قریبی ذرائع سے یہ خبریں آئیں کہ عمران ریاض خان کو زہر دینے کے حوالے سے جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس پر عمران ریاض خان نے ایک جو ہے وہ اپنا چونکہ ولاگ کیا رات کو، اور انہوں نے، میں اس پر ویڈیو چونکہ کرنے لگا تھا اور ولاگ ہوا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ٹینشن کی کوئی بات نہیں ہے، رپورٹس آئی ہیں اور ہم اس کی مزید جو ہے وہ تصدیق کر رہے ہیں، اس کو ابھی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ علی اشفاق ایڈوکیٹ صاحب نے کر دی ہے۔ اب یہاں پر صبح جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے دبئی روانگی کے لیے تو ان کو روک لیا گیا کہ یہ سانگلا ہل کے اندر، یہ ننکانہ کے اندر آپ پر مقدمہ ہے، لہذا آپ نہیں جا سکتے، آپ تو بلیک لسٹ کے اندر ہو، واچ لسٹ کے اندر ہو، تو آپ نہیں جا سکتے۔ اب یہ ایک طرف آپ دیکھیے، یہ ایک شخص ہے اور اس نے نواز شریف کی طرح بھاگنا نہیں تھا۔ میں نے یہ چیک کیا کہ کیا ایسا تو نہیں ہے کوئی ایسا تھریٹ 2 دن کے اندر آ گیا ہو، چونکہ پرسوں تو ہم اکٹھے چکوال کے اندر موجود تھے، کہ کوئی ایسا تھریٹ، کوئی ایسا جیسے صابر شاکر جو ہے وہ بیرون ملک بیٹھنے پر مجبور ہیں تو آپ کو بھی مجبور کیا گیا ہو، تو بتایا گیا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ کوئی بیرون ملک نہیں ہے، وہ کوئی نواز شریف نہیں ہے کہ یہاں پر پلیٹلیٹس کے نام پر جھوٹ بولیں اور 2-4 ہفتے کے لیے جائیں اور 2-3 سال آئیں نہ، اور پھر بڑے ڈاکٹر جو ہے وہ اجازت دیں گے تو آئیں گے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے، بلکہ چونکہ 19 جولائی کو انہوں نے واپس آنا، ہر حالت کے اندر اس سے پہلے آنا تھا، صرف 2 دن کے اندر انہوں نے دبئی کے اندر جا کر انٹرنیشنل وہ لیب ہے وہاں پر انہوں نے اپنے ٹیسٹ کروانے تھے، پھر وہ رپورٹ جو ہے وہ جرمنی جانی تھی اور وہاں سے جو ہے وہ حتمی طور پر ڈاکٹرز نے اپنی رائے دینی تھی، اور وہ انٹرنیشنل جو لیبارٹری کا ادارہ یعنی وہ ادارے ہیں ان کی رپورٹس کو چونکہ کوئی بندہ جو ہے وہ رد نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے اگر یہ زہر دینے کا معاملہ جیسے مقامی جو پاکستان کے ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر جیسے تصدیق کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو وہ ایک مور لگ جانی تھی، اور پھر وہ جو ذمہ دار ہیں کہ جو دوران حراست کے اندر اگر کسی نے یہ حرکت کی ہے، یقیناً کی ہے، تو پھر ان کے حوالے سے یہاں پاکستان کے اندر وہ قانونی فورم پر رجوع کیا جاتا اور ان کے خلاف کارروائی ہوتی جہاں جہاں وہ رہے ہیں، کیونکہ پہلے ان کو گرفتار کیا گیا اسلام آباد ٹول پلازے سے، پھر اٹک لے جایا گیا، اٹک پولیس کی کسٹڈی تھی، اور یہاں پر کچھ نامعلوم لوگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر ڈیوٹیاں دے رہے تھے۔ اس کا اظہار انہوں نے کئی مرتبہ کیا گیا ہے، ان کے وکیل صاحب کی طرف سے بھی کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے وہ عمران ریاض کو اٹک سے چکوال لایا گیا، بلکہ راولپنڈی لایا گیا، راولپنڈی سے پھر اٹک لے جایا گیا، پھر چکوال آئے، چکوال سے پھر ان کو لاہور لے جایا گیا، تھانہ کوتوالی میں رکھا گیا، پھر کینٹ کے اندر رکھا گیا، پھر کینٹ کچہری میں وہ پیش ہوئے، پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ان کی ضمانت منظور ہوئی عید سے 1 دن پہلے۔ تو یہ جو سارا یہاں پر وہ کسٹڈی میں رہے ہیں، کہاں پر ان کو سلو پوائزننگ دی گئی ہے۔ یہ اب جو ہے ان خبروں کی چونکہ عمران ریاض خان نے خود ری ٹویٹ کے ذریعے تصدیق کر دی ہے، تھوڑا میں آپ کو سناؤں اور پھر یہ کون ہے جس نے یہ کام کیا ہے یہ ان کی زبانی آپ تھوڑا سن لیں تاکہ معاملہ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ میں کیونکہ ہم نے چیک کیا تھا اور ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ آپ کو نہیں ملے گا یہاں،
پاکستان میں یہ فیسلٹی ہی نہیں ہے کہ یہ ٹیسٹ کیا جا سکے اتنا ڈیٹیل، اور یہ ڈیٹیل ٹیسٹ جب آئے گا تو پھر آپ کے پاس یہ اختیار موجود ہوگا کہ آپ قانونی کارروائی کریں ان لوگوں کے خلاف جن کی کسٹڈی میں آپ ان دنوں میں رہے ہیں، جن دنوں میں آپ کے اندر جسم میں یہ چیزیں داخل کی گئی ہیں۔ یہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا، اور یہ ساری سچویشن ہے میں نے ساری آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ ڈرونز جو ہیں یہ انہوں نے تھوڑا سا پہلے بھی میرے گھر بھیجے تھے، اور یہ بار بار آتے رہے۔ آج میرے خیال میں میرے گھر والوں نے اس کی ویڈیو بنائی ہے، تو سچویشن آپ کے سامنے ہے۔ اور ایک چیز آپ کو میں اور بتاؤں، میرے والد جن کے نام کے اوپر کوئی ایک پراپرٹی نہیں ہے پورے پاکستان میں، ان کو اینٹی کرپشن نے آج ایک پرائیویٹ آدمی کو آج اینٹی کرپشن نے نوٹس بھیجا، اور میں ان کو لے کر صبح اینٹی کرپشن کے آفس گیا، اور اینٹی کرپشن نے سوال ان سے پوچھا کہ آپ نے کروڑوں اربوں کی جائیدادیں کیسے بنائی۔ اچھا، یہ آپ دیکھیے کہ یہ یہاں پر بات کر رہے ہیں عمران ریاض کے کس طریقے سے وہ جو ہے یہاں پر ان کے جو والد صاحب ہیں ان کو اینٹی کرپشن پنجاب نے طلب کیا کہ ان کے نام پر ایک پراپرٹی بھی نہیں ہے، لیکن آپ نے یہ اربوں کی پراپرٹیز کیسے بنائی ہیں۔ ان کے گھر پر اب بھی ڈرونز کے ذریعے جو ہے وہ تماشا لگایا ہوا ہے، نگرانی ہو رہی ہے، وہ کدھر آ رہے ہیں، کون مل رہا ہے، تو یہ ابھی بھی تماشا لگا ہوا ہے۔ اور یہ ابھی لیٹسٹ انہوں نے بات کی ہے جو ہے وہ جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی بھی حرکتوں سے بات نہیں آ رہا ہے کہ عدالتوں نے چھوڑ دیا ہے تو ہم نے امپورٹڈ حکومت اور اس کے کارندے، اس وقت امپورٹڈ حکومت یہ فائدہ اٹھا رہی ہے کہ وہ تمام ملبہ جو ہے وہ پاکستان کے حساس اداروں پر پڑے گا، اور درمیان میں وہ اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور یہ ہمارے جو ایجنسیز ہیں ان کے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آپ کو کس طرح یہ حکومت جو ہے وہ بدنام کر رہی ہے۔ تو سوال پھر بھی ہوگا، جواب بھی دینا پڑے گا، پاکستان کی جو عوام ہے وہ جواب لے گی۔ اب دوران حراست جتنا بھی کھانا اور پانی یہ عمران ریاض خان کو دیا گیا ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے کہ یہ جو ہے وہاں پر دوران حراست جو پولیس ہے وہی دیتی رہی ہے، وہاں انہی کی کسٹڈی میں تھا، کھانا پینا سب کچھ وہی دیتے رہے ہیں، باہر سے گھر سے ان کو کھانا نہیں منگوانے دیا گیا، لہذا اور کوئی کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کئی دفعہ کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے، تھانے کے باہر بھی رکھا گیا، تھانوں میں بھی رکھا گیا، جب پتہ ہوتا تھا کہ عدالت کو جواب دینا ہے تو پھر وہ رکھا جاتا تھا۔ تو اس ماحول کے اندر یہ اگر زہر پراپر طریقے سے جو ہے وہ ثابت ہو رہی ہے، جس طرح سے یقیناً جہاں سے ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے سلسلہ شروع ہوا، اور بلکہ اسلام آباد ٹول پلازا سے یہ تمام لوگ جو ہے وہ اس کے دائرے کے اندر آئیں گے، لیکن پاکستان کا جو نظام ہے وہ اتنا اپاہج ہے، کمزور ہے۔ اور اب آگے جو ہے عمران ریاض یہاں پر بتایا گیا ہے کہ میکسیمم جہاں سے چیک اپ ہو سکتا ہے، چونکہ ابھی بھی ان کو کسی بھی فیک مقدمے کے اندر گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی ایف آئی آر ہو سکتی ہے جو پہلے سے سیل ہو اور جو ہائی کورٹ کے نوٹس کے اندر نہ ہو، چونکہ انتقام لینا ہے بہرحال اس سے۔ اب یہاں جو ہے وہ عمران ریاض خان وہ چیک اپ کروائیں گے، مزید کچھ ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کریں گے، اور پھر ممکن ہے یہاں سے رپورٹس بیرون ملک بھیجیں۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہاں اگر تصدیق ہو جاتی ہے تو وہ قانونی چارہ جوئی استعمال کرنا شروع کریں گے، اور ان کی جو درخواست ضمانت ہے اگلا جو 19 تاریخ آ رہی ہے اس سے پہلے یہ جو معاملہ ہے ان کا صحت کا، چونکہ وہ نواز شریف نہیں ہے کہ وہ جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، 2-3 دن کے لیے بس جانا تھا۔ اور یہاں پر جو لوٹرز ہیں، جو منی لانڈرنگ کرنے والے ہیں، اربوں روپے اس ملک کے کھا جانے والے ہیں، ان کو آزادی ہے۔ جیسے بابر غوری آیا، اس کو پاک صاف کیا اور وہ چلا گیا NR2+ لے کر، یہ ایک عام شہری ہے اور اس نے کوئی کرپشن نہیں کی بھائی، لیکن اس کو آج لاہور ایئرپورٹ پر روک کر پاکستانی عوام کی تذلیل کی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ پاکستان کے عام آدمی کی اوقات کیا ہے۔ اور یہ تو ابھی سینئر صحافی ہیں، تو عام پاکستانیوں کا نہیں، یہ صرف زرداریوں، شریفوں اور بدماشوں کا یہ پاکستان ہے۔ بہرحال آگے قانونی چارہ جوئی وہ استعمال کریں گے، اپنی لیگل جو جنگ ہے وہ لڑیں گے، اور اس کے ساتھ ہی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے مزید لیبارٹریز سے یہاں بھی ہوگا، انٹرنیشنل کنسلٹیشن جو ہے وہ بھی ڈاکٹر سے ہوگی، اور یہ اگلا ان کا جو لایا عمل ہے وہ یقینی طور پر اس کو استعمال کریں گے۔ اور بڑی افسوسناک صورتحال ہے جب اس طرح کے ہتھکنڈے استعمال کیے جائیں، اور فوری طور پر یہ قانونی چارہ جوئی بہرحال ان کو استعمال کرنی چاہیے۔ اب بھی ان کے گھر پر نگرانی کی جا رہی ہے، گرفتاری کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ یقیناً ناکام ہوں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔